السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام بالخصوص سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو 1444 اسلامی نیا سال خوب خوب مبارک ہو۔ نئے سال کی خوشخبری اور دعا سماعت کر لیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب اسلامی نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو آپس میں یہ دعا سکھاتے اور بتاتے۔ اس دعا کو آپ بھی سنیں، اس کا ترجمہ بھی سنیں، اور اگر بات اچھی لگے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دعا سماعت کریں جو صحابہ کرام ایک دوسرے کو آپس میں بتاتے اور سکھاتے تھے۔ بہت پیاری دعا ہے اور بہت جلدی یاد ہو جائے گی اگر آپ یاد کریں گے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشیطان۔ یہ دعا ہے جس کو صحابہ کرام ایک دوسرے کو آپس میں عام کرتے، سکھاتے، بتاتے جب اسلامی نیا سال آتا۔ اور جانتے ہیں کہ آپ اسلامی نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام اسلام کا نیا سال ہے، پہلا مہینہ ہے، لہذا آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ مسلمان ہیں لیکن جانتے ہی نہیں کہ اسلام کا نیا سال کب سے شروع ہے۔ ہم تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے سال شروع ہوتا ہے۔ بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا نیا سال محرم ہے، یہ اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ اس کی دعا کا ترجمہ سن لیجیے، اور ہم نے آپ کے سامنے دعا پڑھ کر سنائی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس دعا کو سکھاتے اور بتاتے تھے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشیطان۔ ترجمہ، اے اللہ تبارک و تعالی اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، اور رحمان کی رضامندی، خوشنودی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ اس نئے سال کو ہمارے اوپر داخل فرما۔ پیاری دعا ہے، بہت پیارا ترجمہ ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لہذا ایک مرتبہ اور ہماری طرف سے تمام عالم اسلام بالخصوص سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو 1444 ہجری خوب خوب مبارک ہو۔ شعر، بہت پیارا شعر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہے جانے کائنات پسینہ حسین کا، ہے جانے کائنات پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا، لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا۔ آگے سماعت کریں۔ پھولوں نے خوشبو کا جام بھیجا ہے، پھولوں نے خوشبو کا جام بھیجا ہے، ستاروں نے جنت سے سلام بھیجا ہے، ستاروں نے جنت سے سلام بھیجا ہے۔ مبارک ہو نیا سال آپ کو میرے دوستو، مبارک ہو نیا سال آپ کو میرے دوستو، میں نے دل سے آپ کو پیغام بھیجا ہے، میں نے دل سے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔
لہذا آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینہ شروع ہو گیا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امام حسین کی کرامتوں کو یاد کیا جائے، پڑھا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا اور سنا جائے، نعت کے تعزیہ داری، اس کا نام نہیں ہے محرم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ بنا لیا تو محرم کا مہینہ آ گیا۔ محرم کا مہینہ تو وہ مبارک اور عظمت والا مہینہ ہے جس میں امام حسین نے حق کے نام پر اپنی جان، اپنے خاندان والوں کی جان، بڑوں کی، بوڑھوں کی اور بچوں کی، نوجوانوں کی جان راہ خدا میں پیش کر دی، اور پیش کرنے سے دریغ نہ کیا، ہچکچاہٹ نہ کی، کیونکہ آج بھی امام حسین کی وجہ سے اور امام حسین کی جان قربان کرنے کی وجہ سے، اس قربانی کو پیش کرنے کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، اسلام سر سبز و شاداب ہے۔ آج بھی امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ محرم الحرام ہے، نہ یہ کہ اس میں ناجائز کام کیے جائیں، حرام کام کیے جائیں، بلکہ حرام کاموں سے بچا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 72 صحابہ جانثار جام شہادت تو نوش فرما گئے، لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا، باطل کی بایعت نہ کی۔ اے لوگو سنو، یہ صرف و صرف کس لیے تھا؟ اس لیے تھا تاکہ باطل، جب بھی باطل طاقت اسلام کے سامنے آئے، مسلمانوں کے سامنے آئے، تو مسلمان غیر کے سامنے نہ جھکیں، باطل طاقت کے سامنے نہ جھکیں، بلکہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جام شہادت تو نوش کر لیں، لیکن اسلام پر کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سرسبز و شادابی کے لیے کسی حال میں غیر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیں۔ لہذا ناجائز رسموں کو، ناجائز رسم و رواج کو ختم کیجیے، اسلامی رسم و رواج کو رائج کیجیے، اور امام حسین کے نام پر شربت پلائیے، سبیل لگائیے، دودھ پلائیے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کیجیے، اور امام حسین کی سیرت کو سنیے اور سنائیے۔ یہی محرم کا مطلب ہے، اس مہینے کا مطلب ہے۔ ہم نے اس کے برعکس، اس کا الٹا سمجھ رکھا ہے کہ جب مہینہ محرم کا آیا، اسلامی مہینے کا آغاز ہوا، اسلامی مہینہ شروع ہوا، تو ہم نے ڈھول بازی، تاشا بازی، تعزیہ داری، اس کو اسلام سمجھ رکھا ہے، اس کو اسلامی مہینے کا نام دے رکھا ہے۔ لیکن اے لوگو، یہ اسلامی مہینہ نہیں ہے جس کو آپ نے اسلامی مہینے کا نام دے رکھا ہے، بلکہ اسلامی مہینہ تو دین کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینہ جان کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور ختم بھی جان کی قربانی پر ہوتا ہے، کیونکہ ادھر امام حسین نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ جام شہادت کربلا کے میدان میں نوش کیا، اور اسلام کے آخری مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کر لی، جو کہ بڑھاپے کے عالم میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت، نعمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اسلام پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی کو سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اے لوگو، اگر آپ کو محبت ہے تو امام حسین کی سیرت کو پڑھیے۔ انہوں نے غیروں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، ہمیشہ بیواؤں کا ساتھ دیا، یتیموں مسکینوں کا ساتھ دیا، آپ بھی ساتھ دیجیے۔
ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کی سیرت کو عام کیجئے۔ اگر آپ نے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو راہ خدا میں خرچ کیجئے، روزے رکھیے ان 10 دنوں میں تاکہ امام حسین خوش ہوں۔ امام حسین اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ نے ادھر نقشے بنا دیے، کنکمہ لگا دیا، تازیہ داری بنا دی اور اس کو لے گئے جا کر کربلا، جو یہ جھوٹی کربلا ہیں ان کربلاؤں میں پہنچایا۔ کربلا اس کا نام، یہ کربلا تھوڑی ہے، یہ تو میلے ٹھیلے کی جگہ ہے۔ کربلا تو وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوئے، جہاں پر امام حسین نے حق کی خاطر جان دی۔ جگہ جگہ کربلا بنا رکھی، یہاں کربلا وہاں کربلا، گئے توڑ پھوڑ کی، ماتم کیا، روئے اور سمجھ لیا کہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، نعرے لگا دیے امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اے لوگو، اس سے امام حسین راضی نہیں ہوں گے، بلکہ آج سے ہی تیاری کیجئے، ان دنوں میں روزے رکھیے اور غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھیے تاکہ امام حسین ان کے رفقا آپ سے راضی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی بے حرمتی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اسی لیے تو کہا گیا محرم الحرام، یعنی حرام کاموں سے بچنا۔ یہی تو نیا سال ہے، لہذا بچیے حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، بدعت اور خرافات کے کاموں سے بچیے۔ ان کے سیرت کو اپنے گھر پڑھوائیے، ملاد شریف کریے، کرائیے، سنیے، کتابیں پڑھیے، پڑھائیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مولا ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔